واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ حق اور باطل کا واقعہ ہے۔ یہ دو الگ الگ شخصیت کے بیچ کا واقعہ ہے۔ یہ دو الگ نظریات کا واقعہ ہے۔ یزید ظلم کی نشانی ہے، حسین رضی اللہ عنہ امن کی نشانی ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین رضی اللہ عنہ صبر کے پیکر۔ یزید اپنی کالی کرتوتوں سے، اپنے ظلم سے دنیا میں جانا گیا، اور حسین رضی اللہ عنہ حق اور سچ کے شیر بن کر دنیا میں جانے گئے۔ کربلا کے تپتے میدان میں حسینی اور یزیدی دو گروپ سامنے آتے ہیں۔ یزید میسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ سبحان اللہ۔ یزید نشے میں دھت رہ کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں بھی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ یزید نے ایک حج کیا، اس میں بھی بے شمار گناہ کیے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے سواری ہونے کے باوجود بھی 25 حج پیدل کیے۔ سبحان اللہ۔ یزید گندے لوگوں کا دوست تھا، گندے گندے کام اس کے شوق تھے، دین اسلام اس کے لیے مذاق تھا، ناپاکی اس کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے، مطلب اس کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں۔ وہ حسین جن کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے دوست یار بھی ان کے جیسے اللہ والے، کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کہیں حضرت عبداللہ ابن عمر تھے۔ سبحان اللہ۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، حسنین کریمیں کم عمر کی وجہ سے چلتے چلتے گرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھاتے ہیں۔ اتنی محبت تھی آپ کو اپنے نوازوں سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جب بھی اپنے کندھوں پر بٹھا کے گھومتے، حضرت عمر فرماتے، واہ واہ کیا سواری آئی ہے۔ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کیسے ہیں واللہ۔ کربلا کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ سب میری بیعت کریں، مطلب میرے انڈر میں آئیں، اور جو حکم میں دوں یہ اسے پورا کرے۔ اس لیے اس نے ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، انہیں لاؤ، اگر یہ نہ آئیں تو پھر ان پر سختی کرو۔ آپ کو پیغام ملتا ہے کہ آپ کو بلایا گیا، آپ گئے، تب یزید نے اپنا ناپاک ارادہ بتاتے ہوئے اور ان پر زور زبردستی کرنے لگا کہ آپ کو بیعت لینی ہوگی۔ آپ جب نکلے تو ایک سپاہی نے انہیں روکا، تب آپ نے فرمایا، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ آپ وہاں سے نکلتے ہی اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہ سے ملتے، کہا، زینب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یزید اپنی ضد کے چلتے کسی کی نہیں سنے گا اور جنگ چھیڑے گا، میں نہیں چاہتا میرے نانا کے شہر میں خون خرابہ ہو، ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا۔ آسان نہیں تھا ان کے لیے مدینہ چھوڑنا، وہ جگہ چھوڑنا جہاں ان کا بچپن گزرا، ان کے نانا کا روضہ مبارک، اور وہ بھی تب جب انہیں پتا تھا کہ بس یہ آخری گھڑیاں ہیں مدینے میں، پھر کبھی وہ مدینے نہیں آئیں گے۔ پڑھتے پڑھتے امام حسین رضی اللہ عنہ کو فیل بھی کرتے جائیے، وہ منظر کو امیجن کیجئے بس کہ کیسے کیا ہوا ہوگا، کیسی حالت ہو رہی ہوگی اس وقت۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ بھی مدینے کو چھوڑ کر مکہ کی جانب جاتے ہیں۔ 3 شعبان کو آپ پہنچتے ہیں، وہاں آپ کو خفیوں کے لیٹرز آتے رہتے ہیں۔ آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جانچ پرچ کرنے کے لیے وہاں بھیجتے ہیں، پتہ لگانے کے لیے کیا معاملہ چل رہا ہے، جا کے دیکھو۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ 8 ذو الحج جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا ہے،
تو آپ احرام کو حج کے بجائے عمرہ میں بدلتے ہیں اور کوفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کائنات والوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا، کتنی ہارڈ سچویشن تھی۔ اس دن جس میں آج ہم سب سکون سے جی رہے ہیں، اسے بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ غور کریں، آپ کو سب منع کرتے گئے، روکتے رہے، مت جائیے، لیکن آپ نے فرمایا الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ والد کو وہاں شہید کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو، مجھ کو جانے دو، میں جاتا ہوں نانا کے دین کو بچانے، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ جاتے ہیں کہ آپ کو راستے میں خبر مل جاتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، نعمان بھی بصیر معذور کر دیے گئے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت پر جو 40,000 لوگ آئے تھے، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے ایک بھی انسان نہیں، سب نے اپنے دروازے بند کر لیے، ڈر کے مارے کہ کہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کے گھر نہ آ جائے، اور پھر بے دردی سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ بھی راستے میں ہی تھے، انہیں خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر بلوایا تھا، وہ 40,000 لوگ جنہوں نے کہا آپ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سب کے سب بدل گئے اور بیعتیں توڑ دی۔ آپ پھر بھی آگے بڑھنے لگے۔ آپ کے سب دوستوں نے، گھر والوں نے، اہل خانہ نے آپ کو منع کیا کہ آگے نہ جائیں، وہ لوگ آپ کو بہت بری طریقے سے شہید کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے سب پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کسی چیز سے بے خبر نہیں، لیکن میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم جبار اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والے کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ امام حسین اپنے خون سے 2 لائن بنائی، ایک حصہ یزید والوں کا، ایک حصہ حسین والوں کا، ایک حق والے، ایک ظلم والے، ایک انصاف والے، ایک دھوکہ دینے والے، ایک سچ والے، ایک جھوٹ والے، ایک رحم کرنے والے، ایک دل ازاری کرنے والے۔ اب سوچیں کون حسینی ہے، کون یزیدی ہے۔ آپ کربلا پہنچے، آپ نے اہل خانہ کے ساتھ 7 محرم الحرم سے آپ پر پانی، کھانا سب بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، فرات کی نہر سامنے بہہ رہی ہے، لیکن ایک قطرہ بھی ان کے نواسوں کو نہیں دیا جا رہا جن کے لیے تمام کائنات کو بنایا گیا۔ صبر کا امتحان تھا۔ 9 محرم الحرم کو پوری رات عبادت میں بسر کی، پھر دیا بجھا دیا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ انہیں میرا خون چاہیے، تم سب اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں اس بات کا برا نہیں مانوں گا، اور تم لوگ جاؤ گے تو یہ لوگ روکیں گے بھی نہیں، کیونکہ انہیں صرف مجھ سے مطلب ہے، تم سے نہیں۔ آدھی رات کے بعد جب دیا روشن کیا اور پیچھے دیکھا تو کوئی بھی چھوڑ کر نہیں گیا، سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب وفاداروں نے فرمایا کہ ہمیں ہر طریقے سے اگر چیر کر بھی رکھ دیں گے تب بھی ہمارا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ یا سیدی، جنگ شروع ہوئی، ایک طرف ہزاروں کی تعداد کھائے پائے مضبوط لوگ، دوسری طرف 3 دن سے بھوکے پیاسے کمزور 72 لوگ۔ حضرت سکینہ 6 مہینے کے پیاسے اور دودھ کے لیے تڑپ رہے حضرت علی اصغر کو لے کر اپنے بابا کے پاس آئی اور فرمایا اصغر کو پیاس لگ رہی ہے بابا۔ آپ ننھے علی اصغر کو لے کر نہر فرات کے پاس لے کر گئے، چاہا
وہاں سے چلو میں پانی لے کر تھوڑا حلق میں ڈال دوں تاکہ بچے کو کچھ تو صبر آ جائے، لیکن ان ظالموں نے چھوٹے بچے کو بھی ایک ایک بوند کے لیے تڑپایا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں میرا خون چاہیے، اس بچے سے کیا دشمنی ہے، اسے کیوں تڑپا رہے ہو؟ ان یزیدیوں نے ذرا بھی نہ سنی، نہ رحم کیا اور چھوٹے سے علی اصغر کی گردن پر تیر چلا دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ تیر کوئی چھوٹا موٹا تیر نہیں تھا، اللہ اکبر، وہ جانوروں کو ختم کرنے کے لیے اسے یوز کیے جانے والا تیر تھا جو چھوٹی سی ننھی سی گردن کو چیر کر نکلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خون کو چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر کہا، یا اللہ، حسین کی اس قربانی کو بھی قبول کر۔ پڑھنے والوں، سوچو ذرا، رونا آ جانا چاہیے ہمیں پڑھتے پڑھتے، مجھے لکھتے لکھتے رونا آ رہا ہے، آپ نے پڑھتے پڑھتے آنا چاہیے، یہی پکے ایمان کی نشانی ہے۔ بھائی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، آپ ان کی لاش کو خیمے تک لاتے ہیں۔ اب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، 18 سال کے جوان بیٹے کو سوار کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اندر سے دل پھٹا جا رہا ہے، لیکن کیا کرتے، اللہ کی راہ پر بھیجنا تھا، پر نانا کو دین کو عروج پر لانا تھا۔ علی اکبر بھی تھوڑی دیر میں لڑنے کے بعد گھوڑے سے گرتے ہیں۔ آپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کاندھے پر اٹھا کر خیمے تک لاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے 71 لاشیں خیمے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب باری آتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اب آپ گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں۔ سنبھل بہن زینب کی اب حالت سنیے، کیسی ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی، زور زور سے رو رہی ہیں۔ انہیں پتا ہے میرا بھائی اکیلا جا رہا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں اتنے بڑے بڑے ہتھیاریں لے کر کھڑے ہیں، انہیں پتا ہے کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ رو رو کر بھائی کو پکار رہی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بہادری بے مثال تھی۔ کربلا کے میدان میں آپ نے اپنے 2 بیٹوں کو کھویا، لیکن جب بھائی کی باری آئی آپ اپنا صبر کھو چکی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری بہن صبر کرو، یہ تمہیں رب کے اور قریب کرے گا، صبر سے ہی زندگی کامیاب ہوگی، صبر رکھو اور اپنی قوم کو پردے کی تاکید کرو۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے کیا کہنے۔ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدیوں کو فرماتے ہیں، مجھے کیوں مارتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں حق پر ہوں، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ایسے کرتے ہوئے لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی اور بے رحموں نے انہیں شہید کر دیا۔ یزید نے آپ کو تب شہید کیا جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ سجدہ کر رہے تھے اور آپ کے سر مبارک کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، یزید پلید آپ کو اپنے آگے جھکانا چاہتا تھا، لیکن آپ نہیں جھکے، آپ اپنے رب کے آگے جھکے اور تب انہیں شہید کیا۔ کہا جاتا ہے ان ظالموں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر تعزیہ جیسا بنا کر پورے 72 گردنوں کو گھمایا گیا اور ڈھول تاشے بجائے گئے۔ ایک کچھ بیوقوف یزید کی طرح خوشیاں منا رہے ہیں، تعزیے بناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ حسین رضی اللہ عنہ والے نہیں ہیں، وہ یزید کے ساتھ والے ہیں۔ حسینی تو نمازی ہوتے ہیں، ہر حال میں نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کہ نمازیں قضا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہدایت دے جاہل مسلمانوں کو اور ہمیں 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے۔ میں سلام کرتی ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان 72 بہادروں کو جن کے بارے میں گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس 72 کربلا والوں میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو میں انڈیا کو ایک دن میں انگریزوں سے آزاد کر لیتا۔ لکھنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے بارے میں، لیکن لمٹ نہیں ہے۔ ابھی
پلیز آگے بھی شیئر کیجیے، ہر کسی کو اس واقعے کی خبر ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔